کی محنت، تبلیغ کی محنت، محنت تبلیغ کی محنت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فتوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی دوستو بزرگوں، اب درخواست ہے جو حضرات چل پھر رہے ہیں یہ اپنا چلنا پھرنا بند کر دیں، جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے، جوڑنے والے حضرات بھی متفکر ہو جائیں۔ ماشاءاللہ یہ مجمع اجتماع تک محنت کرتے ہوئے یہاں پر پہنچا ہے، یہ آپ حضرات کی محنت اور آپ حضرات کی قربانی کا نتیجہ ہے جو یہ مجمع یہاں پر جمع ہوا ہے۔ اور دوستو بزرگوں، ہم نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ نے ہمیں یہاں لایا ہے۔ کس نے لایا ہے؟ اللہ نے لایا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جہاں پر بھی گئے، بادشاہوں کے پاس گئے، محلات میں گئے، صحابہ نے دو باتیں کہی۔ ایک بات تو یہ کہی، ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں گئے، رستم سپہ سالار سونے کے تخت پر بیٹھتا تھا، ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ پرا گندہ بال، پرا گندہ حال، کپڑے میلے کچیلے۔ رستم نے پورے تکبر سے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو ہمارے پاس؟ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہم نہیں آئے ہیں، اللہ بعثنا، ہمیں کس نے لایا ہے؟ کہ اللہ نے لایا ہے۔ بولے دوستو بزرگوں، ہم سب کو کس نے لایا ہے؟ جو پورا مجمع بولے کس نے لایا ہے؟ ہمیں اللہ نے لایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑے کام کے لیے لایا ہے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم کیوں آئے ہیں؟ آنے کا مقصد بتایا، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اور بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک خدائے وحدہ لا شریک لہ کا بندہ اور غلام بنانے کے لیے آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دوسری بات جو کہی وہ یہ کہی انما ہممنا الآخرہ لیست ہممنا الدنیا، ہم جو آئے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے۔
دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، ہم سب یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کہ بھئی یہی حقیقت ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو ذریعہ بنا کر قبول فرما کر ہم میں سے ایک ایک کی ہدایت کا، تبدیلی کا اور ساری انسانیت کی ہدایت کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے اس اجتماع کو ذریعہ بنا کر۔ ہمارے اجتماعات کوئی شو کے لیے نہیں ہے، ہمارے اجتماعات کوئی شور کے لیے نہیں ہے، ہمارے اجتماعات کوئی مجمع اکٹھا کر کے اپنی تنظیم کا پرچار کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارا کام، ہمارا مقصود، میرے دوستو بزرگوں، ہمارا جمع ہونا امت میں بکھرنے کے لیے، کس کے لیے ہے؟ امت میں بکھرنے کے لیے۔ اور پتہ نہیں دوستو بزرگوں، اس اجتماع کے ذریعے سے کس کی زندگی میں کتنا انقلاب آئے اور کس کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئے۔ میرے دوستو بزرگوں، اسی کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوس کے ممالک میں گئے، پڑوس ملک میں گئے، وہاں پر اجتماع تھا۔ ایک صاحب کے پاس گئے جو دنیاوی اعتبار سے بڑے عہدے پر فائز تھے، جا کر کہا ساتھیوں نے کہ بھائی اجتماع ہو رہا ہے، آپ تشریف لائے۔ کہا کتنے دیر کا اجتماع ہے، کتنے دن کا اجتماع ہے؟ کہا 3 دن کا اجتماع ہے۔ 3 دن کا کیا؟ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے۔ کہا تمہارے پاس کتنا وقت ہے؟ ہمارے پاس تو بہت تھوڑا وقت ہے۔ کہا چلو مغرب سے عشاء ایک بیان میں آ جاؤ حضرت۔ کہا کتنی دیر بیان ہوگا؟ کہا 2.5 گھنٹے بیان ہوگا۔ ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ کتنا وقت ہے؟ کہ 10 منٹ میں لے کر آ سکتا ہوں۔ اور وہ 10 منٹ لے کر آئے اور بات سنی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ توحید بیان کرتے تھے، 2.5 گھنٹے توحید بیان کرتے تھے، اور حضرت فرماتے تھے زمینوں سے نہیں ہوتا۔ وہی بات چل رہی تھی وہاں پر کہ زمینوں سے نہیں ہوتا، جائیدادوں سے نہیں ہوتا، حکومتوں سے نہیں ہوتا، حکمرانوں سے نہیں ہوتا، زمینوں کے ٹکڑوں سے نہیں ہوتا، سونے چاندی کے ٹھیکروں سے نہیں ہوتا، یہ رنگ برنگی چیتڑوں سے نہیں ہوتا۔ اور سننے والے نے کہا ہماری تو صبح سے لے کے شام اسی میں گزری ہے، اسی کو سن رہے ہیں، اسی کو بول رہے ہیں، اسی کو سمجھ رہے ہیں، اسی کو سن رہے ہیں، اسی کے لیے ساری محنت کر رہے ہیں، پھر آخر ہوتا کس سے ہے؟ کہا گویا کہ میرے دل کی آواز حضرت کے کانوں تک پہنچ گئی، اور حضرت نے فوراً کہا سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے اور سب اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، بس بات تھی ایسی کہ بات دل پہ لگ گئی اور زندگی بدلنے کی زندگی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 منٹ لے کر آیا تھا اور 2.5 گھنٹے بیٹھ کر حضرت کا بیان سنا، اور جب تشکیل ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اپنے آپ کو کیا پیش کیا؟ میں نے تو اپنی ساری زندگی ہی پیش کر دی۔ 4 مہینے لگے، بیرون ممالک میں سفر ہوئے، یہاں تک کہ موت بھی مکہ سے مدینہ کے درمیان اللہ کے راستے میں واقع ہوئی۔ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے دوستو کہ یہ اجتماع کس کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لائے گا، اور یہ اجتماع کس کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب لائے گا، اور کس کی کون سی بات کس کے دل پر اثر کر جاوے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ دیکھا ایک ڈاکو ہے، ڈاکوؤں کا سردار ہے، درخت کے نیچے پڑا ہوا ہے، دیکھا ہے کہ ایک چڑیا آ رہی ہے، درخت سے دانا نکال رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، درخت سے دانا نکال رہی ہے، جا رہی ہے۔ یہ پریشان، یہ دانا توڑ کر کس کے لیے لے کر جا رہی ہے اتنے اہتمام سے، اتنی فکر سے؟ یہ ننھی سی چڑیا، ڈاکو ہے، ڈاکوؤں کا سردار ہے۔ اس چڑیا کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ وہ جا رہی ہے ایک سانپ کے پاس، جو سانپ اندھا ہے اور منہ کھولے پڑا ہے۔ اب اس کے دل کو چوٹ لگی، اے اللہ میں تیرا بندہ، میں اشرف المخلوقات، یہ مزی جانور، سانپ کو تو مارنے کا حکم ہے نا دیکھ کر، کہ جب یہ اندھا ہو گیا تو تو نے اس کی روزی کا انتظام کیا، میں تیرا بندہ، میں اشرف المخلوقات، میں کیوں اس طرح کی حرکت کرتا ہوں؟ میں نے کتنے سکون چھین لیے، میں نے کتنی جانیں لے لی۔ بس بات دل پہ لگی اور توبہ کی اور زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا، سب سے توبہ کروائی اور سب نے اپنے ہتھیار توڑ دیے اور سب حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہی مقصود ہوتا ہے ان اجتماعات کا کہ زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں، زندگی جو غفلت کے ساتھ گزری ہے اس کے احساس پیدا ہوئے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے یہاں پر جتنی باتیں آئی ہیں، ابھی جو بات آئی ہیں، یکسوئی کے ساتھ بیٹھے رہیں، بات کو دھیان کے ساتھ سنیں اور اتنا پورا مجمع طے کریں، تعاون کریں کہ جب تک تشکیل نہیں ہوگی، جب تک دعا نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہم یہاں سے اٹھ کر نہیں جائیں گے۔
تو بھائی پورا مجمع نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ اور پورا مجمع اتنا تو تعاون کرے گا، اتنا تو ساتھ دے گا ماشاءاللہ. اور دوستو بزرگوں، ہماری یہ مجلس کوئی بیان تقریر کی نہیں ہے، بلکہ دوستو بزرگوں ہماری یہ مجلس اور ہمارا یہ اجتماع، بلکہ یہ ہماری ساری محنت. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ نے کوئی جماعت بنائی ہے، آپ نے کوئی پارٹی بنائی ہے، آپ نے کوئی تنظیم بنائی ہے؟ حضرت نے فرمایا کیا دنیا میں پہلے سے کوئی کم جماعتیں تھیں، کم پارٹیاں تھیں، کم تنظیمیں تھیں کہ ایک جماعت، ایک پارٹی، ایک تنظیم میں بھی بنا لیتا؟ حضرت نے فرمایا میں اس کام کا اگر کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان نام رکھتا. کیا رکھتا؟ تحریک ایمان نام رکھتا. کہ اس کام کے ذریعے سے ایمان میں کمال پیدا ہو. اس کام کے ذریعے سے کیا ہو؟ ایمان میں کمال پیدا ہو. اور ایمان کس بات کا نام ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب قائم کیا ہے الایمان الیقین کلو، کہ ایمان یقین کامل کا نام ہے. دو طرح کا ایمان ہے، ایک ایمان یقین والا اور ایک ایمان غیر یقین والا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم لا تؤمنون باللہ. اے ایمان والو، یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ غیر ایمان والوں سے نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے مخاطب ہے جو ایمان والے ہیں مگر ایمان یقین والا نہیں. بات آ رہی دوستوں سمجھیے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے، مومن ہونے کے باوجود اللہ پر یقین نہیں رکھتے. بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو دوستو بزرگوں یہ محنت، یہ راستہ یقین بنانے کا راستہ ہے، یقین میں تبدیلی لانے کا راستہ ہے. اور دوستو بزرگوں وہ یقین میں تبدیلی کیسے آئیں گی؟ انسان جو دیکھ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، اسی کو بول رہا ہے، اسی کو سن رہا ہے، اسی کو سمجھ رہا ہے. میرے دوستو بزرگوں روز اول سے دو چیزوں میں مقابلہ رہا ہے، ایک نظر میں اور ایک خبر میں. کس میں؟ ایک نظر میں اور ایک خبر میں. حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی نظریں محدود ہیں اور خبریں لامحدود ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی خبریں کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی خبریں یہ لامحدود ہیں. یہ نظروں سے ہوتا ہوا جو دیکھتا ہے اسی پر یقین کر لیتا ہے. جیسے ہاتھی ہے نا، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، چبانے کے اور ہوتے ہیں. جس کو دکھاتا ہے اس سے چباتا نہیں ہے، اور جس سے چباتا ہے اس کو دکھاتا نہیں. کائنات میں جس سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس سے ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے اللہ کی ذات سے، ہوتا ہے اللہ کے امر سے، ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے. یہ ذرے ذرے کے لیے اللہ کی محتاج ہے اور اللہ ذرہ برابر کسی کے محتاج نہیں. یہ مخلوق ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان، زندگی ہے نہ موت، عزت ہے نہ ذلت، بننا ہے نہ بگڑنا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ کی ہے. کہ ذرے سے لے کے پہاڑ تک اور چیوٹی سے لے کے جبریل امین تک اور پانی کے قطرے سے لے کے پھاٹے مارتے سمندر کی فلک بوس موجوں تک، یہ سب مخلوق ہیں، یہ سب اللہ کی محتاج ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جن کسی کو تم پکارتے ہو، امید رکھتے ہو، ان کی کیا حیثیت، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی قدرت و طاقت نہیں. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں، اے انسانوں، تم سارے کے سارے بھکاری ہو، فقیر ہو، دینے والی ذات، بے نیاز ذات صرف ایک اکیلے اللہ کی. جیسے بھکاری ہوتے ہیں نا، جمعے کے دن مسجد کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں. یہ کائے کے لیے لڑتے ہیں؟ کوئی بہت بڑی زمین کے لیے لڑتے ہیں، بہت بڑی جائیداد کے لیے لڑتے ہیں، بہت بڑی جاگیر کے لیے لڑتے ہیں. کس لیے لڑتے ہیں؟ یہ 5 روپے کے لیے لڑتے ہیں، یہ 10 روپے کے لیے لڑتے ہیں. کیوں بھائی؟ ہے نہیں یہ حقیقت. ایک ملک دوسرے ملک سے لڑ رہا ہے، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے لڑ رہا ہے، ایک وزیر دوسرے وزیر سے لڑ رہا ہے. یہ ساری حکومتیں، یہ ساری بادشاہتیں، یہ ساری سلطنتیں اور یہ سارے حکمراں یہ اللہ کے آگے فقیر ہیں. دینے والی ذات، بے نیاز ذات صرف ایک اکیلے اللہ.
میرے دوستو بزرگوں، اس کام سے مقصود تحریک ایمان ہے کہ اپنے ایمان کو بناؤ ایمان۔ اور دوستو بزرگوں، جو محنت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعوت اور محنت مشترکہ، دعوت مشترکہ میں نبی بدلے، نبیوں کے صحیفے بھی بدلے، کتابیں بھی بدلی، شریعتیں بھی بدلی، مگر کسی نبی کی دعوت اور کسی نبی کی محنت کا میدان نہیں بدلا۔ ہر نبی کی دعوت اور محنت ایک، ہر نبی کی سوغات ایک، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ کی بڑائی دل کے اندر بٹھا لو۔ کیونکہ دوستو بزرگوں، تمام انبیاء نے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان لوگوں کے، انسانوں کے قلوب کو بنایا، کیونکہ دل بنا تو سب کچھ بنا، اور دل بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ یہ دل بادشاہ ہے، یہ دل سردار ہے۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے جسم میں دو دل نہیں بنائے ہیں، دل ایک ہے۔ جس دل میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی طاقت، اس کا یقین دل کے اندر آئے گا، اس دل میں اغیار کو جگہ نہیں مل سکتی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جس دل میں اللہ کا غیر آ گیا، اس دل میں اللہ کی عظمت نہیں آ سکتی۔ یہ فرمایا، الا وان فی الجسد لمضغہ، اے انسانوں سنو، ہوش کے کانوں سے سنو، ہر انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ بنتا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے، سارے بدن کا نظام درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے، سارے بدن کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، ہوش کے کانوں سے سنو، وہ تمہارا دل ہے۔ دل بنا تو سب کچھ بن گیا، اور دل بگڑا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے صحابہ کی محنت کر کے، دلوں پر محنت کر کے پہاڑوں جیسا ایمان بنایا تھا، میرے دوستو بزرگوں، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل، ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ محنت کر کر کے جہاں ایمان بنایا گیا، ایمان کی دعائیں بھی سکھلائی گئی۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی امت ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، نت نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اطراف و اکناف، اس علاقے میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے، کتنے نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، اور ہمارے دیندار سے دیندار لوگ اس نئے فتنے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیوں بھائی، ہے نہیں حقیقت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک ایمان یباشر قلبی، اے اللہ ایمان کی وہ حقیقت عطا فرما جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، جو رس بس جائے، رچ بس جائے۔ کیا ہو جائے دوستو؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ابھی تو ہمارے جسم کی سلوٹوں میں شرک بھرا ہوا ہے، حالات بدلتے ہیں ہم بھی بدل جاتے ہیں، دنیا والوں کے بول بدل جاتے ہیں، ہمارے بھی بول بدل جاتے ہیں۔ کہ بھائی ہے نہیں حقیقت ہے؟ صورتوں کو ہم دیکھتے ہیں، صورتوں سے جڑ جاتے ہیں، مصور، صورت بنانے والے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہاری صورتیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اندھیری میں کس طرح سے بنایا۔ سوچو تو صحیح، تصور تو صحیح۔ ہم نعمتوں کو دیکھتے ہیں، نعمتوں سے جڑ جاتے ہیں، منعم، نعمت دینے والی ذات اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم رزق کو دیکھتے ہیں، رزق سے جڑ جاتے ہیں، رزاق، رزق دینے والی ذات اللہ، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو بھائی ہے نہیں حقیقت اس بات؟ یہ دعا مانگی اور یہ دعا سکھلائی، ہر ایک اس دعا کا اہتمام کیا کرے۔ اپنے نوجوانوں کو جو ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، جو نت نئے فتنے جو آ رہے ہیں ان کا شکار ہو رہے ہیں، یہ دعا سکھلائے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ ایمان کی وہ حقیقت عطا فرما جو دل کی گہرائی میں اتر جائے، اور دل کی گہرائی میں اتر کر رچ بس جائے۔ رچنا بسنا کسے کہتے ہیں بھائی؟ چائے میں آپ ایک چمچ شکر کو ڈال دو، جب تک شکر الگ ہے، چائے الگ ہے، چینی الگ ہے۔ اب آپ نے شکر ڈال دی اور شکر ڈال کر گھول دیا، دوستو بزرگوں اب بتاؤ یہ رچ بس گئی نہیں؟ الگ ہو سکتی؟ ارے کیوں بھائی، ایسی رچ بس گئی نا۔ یہ ایمان ایسا حقیقت کے ساتھ دل کے اندر اترے
کہ پھر ایمان کے خاطر زندگیوں کے سودے ہو جائے، ایمان کے خاطر یہ آگ میں جلنے کو برداشت کر لے، ایمان کے خاطر یہ پھانسی کے پھندے پر لٹکنے کو برداشت کر لے، ایمان کے خاطر یہ اپنا گلا کٹوانے کو برداشت کر لے، لیکن یہ اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ یہ دعا مانگی ہے، ورنہ تو دوستو بزرگوں محنت نہ ہونے کی وجہ سے، غیر ایمان ہے مگر یقین والا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ارتداد کے علاقوں کی یہ کارگزاریاں آئی ہیں کہ لوگوں نے ایک مٹھائی کے ڈبے کے عوض اپنے ایمان کا سودا کیا اور اپنے ایمان کو فروخت کیا۔ تو دوستو بزرگوں یہ محنت ایمان میں کمال پیدا کرنے کی محنت ہے، کائے کی محنت ہے؟ اور ایمان میں کمال کیسے پیدا ہوگا میرے دوستو بزرگوں؟ دعوت کے ذریعے سے ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ داعی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا، کسی مسلمان نہیں بلکہ کسی انسان کا حق اور کسی انسان کا مقام اور کسی انسان کا مرتبہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ اسے اللہ کی طرف دعوت دی۔ دعوت کے ذریعے سے ایمان میں کمال پیدا ہو، دعوت کے ذریعے سے زندگیوں میں تبدیل آئی، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس کام کو بوجھ بن کر نہیں کیا بلکہ اس کام کو نعمت سمجھ کر کیا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو بزرگوں، ہم کام کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بوجھ سمجھ کر کام کرتے ہیں۔ کیسے سمجھ کر؟ بوجھ سمجھ کر کام کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس کام کو نعمت سمجھ کر کیا۔ کیسا کیا؟ نعمت سمجھ کر۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکلو تو خوش رہو، حشاش بشاش رہو، یعنی کہ 4 مہینے نکل گئے اب چہرہ ایسا بنا لیا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس کام کو نعمت سمجھ کر کرتے تھے۔ اس لیے دوستو بزرگوں اس کا جو مطالبہ ہے اور اس کا جو تقاضا ہے وہ استقامت ہے۔ سب سے زیادہ استقامت اور سب سے زیادہ جماؤ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زندگی، ایمان مطالبہ استقامت کا کرتا ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، اے اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہہ دے میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اپنے ایمان پر کیا کر؟ اپنے ایمان پر استقامت اختیار کر۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ پر ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان پر کیا رہے؟ اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہے۔ اب ان کے لیے وعدے ہیں دنیا میں بھی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ملکوتی طاقتیں نازل کریں گے، فرشتے ان کی موت کے وقت خوشخبریاں لے کر آئیں گے، اور دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں مہمان نوازی کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایمان والے ہیں جو اپنے ایمان میں استقامت اختیار کیے۔ کیا کیے ہوئے دوستو بزرگوں؟ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس کام کو نعمت سمجھ کر استقامت کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں ہم طے کریں اس کام کو کریں گے اور استقامت کے ساتھ کریں گے۔ حالات تو آئیں گے، ناگواریاں تو آئیں گی، کیونکہ دوستو بزرگوں یہ کام حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے راحتوں سے کفر پھیلتا ہے، کفر کا مزاج راحتیں ہیں، اور مشقتوں سے اسلام پھیلتا ہے۔ مشقتوں سے کیا پھیلتا ہے؟ اسلام پھیلتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات، وجود کائنات، آپ کی زندگی، آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زندگی کہ کیسے کیسے حالات آئے اور کیسی کیسی قربانیاں دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سجدے کی حالت میں سر قلم کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد اخفت فی اللہ ما لم یخاف احد، اللہ کے دین کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، اور جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے دین کے خاطر اسے تکلیف نہ پہنچائی گئی۔ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ابتدائی دور میں جنہوں نے ایمان لایا
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اتنی پٹائی ہوئی اور بال ایسے پکڑ کے کھینچے گئے کہ اگر ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے دیا جائے تو سارے بال نکل کر ہاتھ میں آ گئے. یہ تکلیفیں سب کچھ آئی. اس لیے حضرت فرماتے تھے کام کرنے والوں کے سامنے حالات آئیں گے اور کام کرنے والوں کے سامنے رکاوٹیں آئیں گی. سب سے پہلی رکاوٹ تو نفس کی طرف سے آئے گی. نفس کام میں طبیعت کو نہیں چلنے دے گا. کیا نہیں چلنے دے گا؟ طبیعت نہیں چلنے دے گا. سب سے بڑی رکاوٹ نفس کی طرف سے آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. 1 گھنٹے کے لیے نہیں, آدھے گھنٹے کے لیے نہیں, اے اللہ 1 لمحے اور 1 سیکنڈ کے لیے تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. قد افلح من زکاہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا. جس نے کیا کر لیا؟ اپنے نفس کو سنوار لیا. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, فرما رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں اپنی نفس سے براز ظاہر نہیں کر سکتا. نفس تو برائیوں پر ابھارنے والا ہے, نفس تو برائیوں کی تشکیل کرنے والا ہے. تو رکاوٹ آئے گی نفس کی طرف سے, طبیعت نہیں چلنے دے گا. اس لیے حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اس کام کے ذریعے سے اپنی طبیعتوں کو ایمانی طبیعتیں بنانی ہے. کون سی طبیعتیں بنانی؟ ارے کون سی طبیعتیں بنانی؟ حضرت واقعہ سناتے تھے, مثال دیتے تھے. دیکھو ایک بادشاہ نے اپنی بلیوں کی تربیت کی, ایسی تربیت کی کہ وہ بلیاں چراغ لے کر کھڑی رہتی تھی, کوئی حرکت نہیں کرتی تھی. بادشاہ فخر کے ساتھ کہتا تھا دیکھو میں نے اپنی بلیوں کی کیسی تربیت کی. بادشاہ کے وزیر نے ایک دن کہا, چالاک آدمی تھا, آپ کی تربیت تو ٹھیک ہے لیکن ان کی طبیعتیں یہ نہیں. آپ مجھے 1 دن کا موقع دے, میں آپ کو بتلا دوں گا ان کی طبیعتیں کیا ہیں. وہ دوسرے دن ایک چوہا لے کر آیا اور چوہا ان بلیوں کے درمیان میں چھوڑ دیا. اور وہ بلیاں جتنی چراغ لے کر بیٹھی تھی سب نے چراغ کو چھوڑا اور چوہے کے پیچھے لپک دی. بادشاہ کا محل جلنے کے قریب ہو گیا. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت, یہ ان کی طبیعتیں ہیں. یہ ان کی کیا ہے؟ طبیعتیں ہیں. اس کام کے ذریعے سے دوستو بزرگوں ہماری طبیعتیں ایمانی طبیعتیں بنے, یہ مقصود ہے. بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ؟ تو رکاوٹ آئے گی نفس کی طرف سے اور رکاوٹ آئے گی شیطان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے, اس نے تو تمہارے ماں باپ پر حملہ کر دیا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت سے نکال دیا. تو شیطان کی باتوں میں نہیں آنا, شیطان کی باتوں میں نہیں آنا, بلکہ شیطان کو اپنا دشمن بنا لو. شیطان کو دشمن بنانے کی ترغیب دی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگوں, اے انسانوں, اللہ کے جتنے وعدے ہیں ایمان پر, اعمال پر, وہ حق ہے اور وہ سچ ہے. 2 چیزوں سے تمہیں خطرہ ہے, 2 چیزوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے, ایک دھوکے باز دنیا نے اور ایک دھوکے باز شیطان. بات آ رہی دوستو سمجھ؟ اور اس کام کے میں چلتے چلتے اللہ نہ کرے اگر ہم نے اپنے گھرانے پر محنت نہیں کی, بیوی بچوں پر محنت نہیں کی, تو پھر یہ بڑی رکاوٹ آئے گی. ہمارے کتنے ساتھی ایسے ہیں زندگیاں لگا رہے ہیں, گھر میں ماحول بنا ہوا ہے, گھر میں مزاج بنا ہوا ہے, بیوی بچوں کا مزاج ہے, وہ رکاوٹیں نہیں ڈالتے, آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ان کا تقاضوں پہ چلنا اور زندگی لگانا آسان ہو جاتا ہے. لیکن کتنے گھرانے ایسے ہیں گھر میں عورتوں کے, گھر میں بچوں کے دینی مزاج نہیں بنے ہیں, تو پھر وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں. اس لیے دوستو بزرگوں گھر کی عورتوں کو دیندار بنانا, گھر کے بچوں کو دیندار بنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو, جہاں تم یہ ذمہ داری سمجھتے, ایک مرد یہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ میرے گھر والوں کی مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی شادی بیاہ کا انتظام کروں, کپڑے لتے کا انتظام کروں, کھانے سونے کا انتظام کروں, گھر بار کا انتظام کروں. ہر ایمان والے پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو دیندار بنائے. اپنے گھر والوں کو کیا بنائے؟ جہنم کی آگ سے بچائے. تو جہنم کی آگ سے وہ کیسے بچیں گے؟ جب ان کو دیندار بنایا جائے. جب ان کو کیا بنایا جائے گا؟ دیندار بنایا جائے. گھر والی کا, گھر کی عورت کا مزاج دینی مزاج بنے. میرے دوستو بزرگوں یہ عورتوں میں بڑی صلاحیت ہے.
ایک عورت بنتی ہے پورا گھرانہ بنتا ہے، پورا خاندان بنتا ہے، پورا معاشرہ بنتا ہے، پوری اولادوں کی تربیت ہوتی ہے، نئی نسل پروان چڑھتی ہے۔ اللہ نہ کرے یہ عورت بگڑ جائے تو پھر پورا گھرانہ بگڑ جاتا ہے، پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، ہماری نسلیں تباہ اور برباد ہوتی ہیں۔ ایک عورت بن گئی کم سے کم 4 لوگوں کو لے کر جنت میں جائے گی، باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے۔ اللہ نہ کرے بگڑ گئی تو اس سب کو لے کر جہنم میں داخل کر۔ اس لیے دوستو بزرگوں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں وہ دیندار لوگ مبتلا ہوں گے۔ کون مبتلا ہوں گے؟ دنیا دار لوگ نہیں، دنیا داروں کے بارے میں کہا، کس کے بارے میں کہا؟ وہ دیندار لوگ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو گے جو خود تو دیندار تھے مگر انہوں نے اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو دیندار نہیں بنایا۔ یہ دینداروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو، اور یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے نظام الدین کے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں تم عورتوں کو معمولی نہیں سمجھو، یہ ایسی چیز ہے یہ اپنی والی پر آ جائے تو نبی پر بھی شہد کو حرام کرا دے۔ کس پر شہد کو حرام کرا دے؟ مشکات شریف کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاکھ احسان کر لے تیری گھر والی کے ساتھ، ایک چیز تیری طرف سے ایسی اس کو پہنچ جائے جو ناگوار ہو تو یہ کہہ کر تیرے سارے احسانوں پر پانی پھیر دیں گی کہ میں نے تو تیرے اندر کوئی خیر دیکھی ہی نہیں ہے۔ بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ کہ کیسے پیدا کی گئی ہے؟ ارے کیسا پیدا کی گئی ہے بھائی عورت؟ کیسا پیدا کی گئی ہے بولو نا دوستو؟ ہاں تو ٹیڑھا پن اس کے مزاج میں ہوتا ہے نا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، حاجی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گھر میں دین داخل ہوگا گھر کی تعلیم کے ذریعے سے، اور گھر سے بے دینی نکلے گی گھر کی تعلیم کے ذریعے سے۔ گھروں میں تعلیم کا اہتمام کیا کریں، عورتوں کو بٹھائے، بچوں کو بٹھائے، شیر خوار دودھ پیتا بچہ ہو اسے بھی تعلیم میں بٹھائے، اس کے اندر بھی نورانی اثرات منتقل ہوں۔ بات آ رہی دوستو بزرگوں سمجھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو نبی بنایا، تقریباً 600 سال کا برس کا فاصلہ ہے آپ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درمیان، کہ بھائی ہے نہیں یہ بات ایسی؟ تقریباً 600 سال سے کوئی نبی نہیں آیا دنیا میں۔ جہالت عروج پر، کفر و شرک عروج پر، دنیا کفر و شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی، کوئی معمولی بات ہے اپنی نبوت کو پیش کرنا اور اپنی دعوت کو پیش کرنا۔ آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میری بات دنیا کیسے مانے گی اور میری بات دنیا کیسے لے گی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ سب سے پہلے مجھے دعوت دیجئے، دنیا آپ کی بات کو مانے نہ مانے، دنیا آپ کی بات کو تسلیم کرے نہ کرے، سب سے پہلے میں آپ کی بات کو مانوں، سب سے پہلے میں آپ کی بات کو تسلیم کروں۔ دعوت قبول کرنے کا موقع آیا تو یہ خاتون نے پیش قدمی کی، آپ نے وحی کے فرشتے کو دیکھا، آپ گھبرا گئے، پسینے میں شرابور ہو گئے، آپ نے فرمایا زملونی دثرونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دے، مجھے موٹا کپڑا اڑا دے، لقد خشیت علی نفسی، میں اپنی جان کے ہلاک ہونے کا خوف کر رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہی ہیں؟ نبی کی دعوت قبول کرنے کا موقع آیا تو اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں، اور نبی کو تسلی دینے کا موقع آیا کوئی تسلی دینے والا ہے نہیں، کوئی ہمت دلانے والا ہے نہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تسلی بھی دے رہی ہے اور ہمت بھی دلا رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے پہلے صفحے پر اسے ذکر کیا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ لقد خشیت علی نفسی، کہ میں اپنی جان کے ہلاک ہونے کا خوف کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم خدا آپ کو ہرگز ضائع نہیں کر سکتا، کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، توڑنے والوں سے جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ لوگوں کو کما کما کر کھلاتے ہیں، وتقری الضیف، آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، لوگوں پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اس میں آپ لوگوں کے معین اور مددگار بن جاتے ہیں۔ اتنی ساری خوبیاں، اتنے سارے کمالات آپ کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع کرے؟ بات آ رہی دوستو؟ یہی وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے کہ جبرائیل امین نازل ہو رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کا سلام لے کر نازل ہو رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو سلام کہا ہے، آپ حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام پہنچا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
گھر میں کوئی سالن بنتا، کوئی اچھی چیز بنتی، اس وقت تک آپ نوش نہیں فرماتے جب تک کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے آپ رشتہ داروں کے ہاں نہ بھی جائیں۔ آپ ان کا تذکرہ کرتے، بار بار تذکرہ کرتے، ان کی خوبیاں بیان کرتے۔ ایک مرتبہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی، وہ بوڑھی خاتون جو آپ کو چھوڑ کر چلی گئی، آپ بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا تذکرہ کیوں نہ کروں، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب دنیا نے مجھے ٹھکرایا، اور اس کا اس وقت مجھے مال کام آیا جب مجھے ضرورت تھی۔ تو اپنے گھر والوں کا مزاج بنانا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اس کے لیے دوستو بزرگوں یہ مکتب کے نظام قائم ہے۔ مکاتب کو آباد کریں، 100% لوگوں کو جہاں مسجد میں لانے کی ذمہ داری ہے، 100% بچوں کو مکاتب میں بھیجنا دوستو بزرگوں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور دوستو بزرگوں اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت کریں۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کی گود کیا ہے؟ بچے کا پہلا مدرسہ۔ میرے دوستو بزرگوں کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا نہیں ہوتا، محدث بن کر پیدا نہیں ہوتا، یہ تو جیسے ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کی عبادت سے فارغ ہوتے، روزانہ کے مسائل سے علمی مشغولی سے فارغ ہوتے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے سر میں تیل لگاتے، والدہ کے پیر دباتے۔ اتنا بڑا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے، ایجپٹ کے ایک بازار میں ان کی قبر ہے، اور قبر کے اوپر کشتی بنی ہوئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ امام صاحب علم کے کتنے بڑے سمندر تھے۔ اتنا بڑا امام۔ والدہ کہہ رہی ہے بیٹا تم ہماری خدمت کرتے ہو، دنیا تمہیں امام کہتی ہے۔ کہتے امی جان امام شافعی کو امام شافعی تو آپ ہی نے بنایا۔ اور ماں کی خدمت کرتے کرتے اپنے ماں کے تلوے چوم لیا کرتے اور فرماتے میں آپ کے پیر نہیں چوم رہا ہوں، میں تو اپنی جنت کو چوم رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے لیے۔ اولادوں کی تربیت کریں گے، تلوے چاٹنے والی اولادیں ملیں گی۔ اللہ نہ کرے تربیت نہ کرے، یہ کہہ کر ابھی تو یہ چھوٹے ہیں، ابھی تو جوان ہیں، یہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر یہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں۔ یہی اولاد ماں باپ کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ذرا سی جائیداد کے لیے اور ذرا سی جاگیر کے لیے اپنے سگے ماں باپ کا خون کرتے۔ بات آ رہی نہیں آ رہی دوستو؟ حضور سے کہا گیا وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتے داروں میں بھی محنت کیجیے۔ یہ نہیں دوستو بزرگوں کہ ہماری ساری محنت، ہمارا سارا خروج، ہماری ساری چلت پھرت باہر ہو رہی ہے اور گھر میں کوئی محنت ہی نہیں۔ اللہ معاف کرے ہمارے کتنے ساتھی زندگیاں لگا دی تبلیغ میں، زندگیاں لگا دی ملکوں میں، لیکن گھر سے ایک اولاد تبلیغ میں کھڑی نہیں۔ اور اللہ معاف کرے اولادوں کے حال بہت برے کیونکہ گھر پہ محنت نہیں ہے۔ ساری نہیں آ رہی بھائی سمجھ میں؟ اس لیے اپنے گھروں پر محنت کرنا ہے۔ اس کام میں دوستو بزرگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے۔ ایک رکاوٹ آئے گی علاقے کی، ایک رکاوٹ آئے گی برادری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام انبیاء نے اپنے اس کام کو علاقائیت سے اور برادریت سے اور خاندانیت سے بہت پاک صاف رکھا۔ امت بنائی ہے آپ نے، امت آپ نے کوئی طبقہ نہیں بنایا۔ آپ نے غزوہ بنو مریسی کا موقع ہے، انصار اور مہاجرین پانی کے چشمے پر ہیں، دونوں میں بات بگڑ گئی، بات آگے بڑھ گئی، یہاں تک کہ منافقین جو ہوتے ہیں ان کے ایسے موقع پہ موقع مل جاتا ہے۔ اب منافقین نے اس خبر کی خوب تشہیر کی کہ دیکھو ایسا ہو گیا انصار اور مہاجر کے درمیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح کی فتنے والی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے امت کو توڑے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوب آواز تھی، یہ محبوب جملہ تھا، یا اہل الانصار، انصار کو جمع کرنا ہوتا حضور آواز لگاتے یا اہل الانصار، انصار جمع ہو جاتے۔ حضور کو مہاجرین کو جمع کرنا ہوتا حضور آواز لگاتے یا اہل المہاجرین، مہاجرین جمع ہو جاتے۔ لیکن غزوہ بنو مریسی کے موقع پر جب انصار اور مہاجرین میں بات بگڑ گئی، انصاری نے آواز لگائی یا اہل الانصار، یعنی اے انصار آؤ، میں تمہاری برادری کا ہوں، تم میری مدد کے لیے آؤ۔
اور مہاجر نے آواز لگائی یا اہل المہاجرین، اے مہاجرین آؤ، میں تمہاری برادری کا ہوں، میں تمہارے علاقے کا ہوں۔ جب برادریت کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر کام ہوتا ہے تو حق اور ناحق سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ؟ دوستو بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی، یہ آواز، یہ جملہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبوب جملے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے تو مجھے جاہلیت کی اور تعصب کی بدبو آ رہی ہے۔ بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو علاقائیت سے، خاندانیت سے، اس سے بہت پاک رکھا۔ میرے دوستو بزرگوں، اپنی ذات سے لے کر سارا عالم ہماری محنت کا میدان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضور سے اعلان کرایا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں، اے انسانوں، میں تم تمام کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ دوستو بزرگوں، جہاں نبی کے بارے میں کہا گیا کافۃ للناس، کہ سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، آپ کی امت کے بارے میں فرمایا امۃ اخرجت للناس، یہ امت ساری انسانیت کے لیے نکالی گئی۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اور پوری امت ایک ایک امتی کی ذمہ دار ہے۔ تو ہم جب اپنی ذات سے لے کر، اپنے گھرانے سے لے کر سارا عالم ہماری محنت کا میدان ہوگا، سارا عالم ہماری محنت کا ٹارگٹ ہوگا، اور محنت کو صحیح رخ پر، صحیح بنیادوں پر کریں گے تو دوستو بزرگوں ہم کام کے نتائج دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے دوستو بزرگوں؟ ارے کیا دیکھیں گے؟ نتائج دیکھیں گے، اس کام کے ثمرات دیکھیں گے، اس کام کی برکات دیکھیں گے، اس کام کی خیرات دیکھیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، کہتے ہیں نا بھائی ہم یہ کام کریں گے تو ملے گا کیا، اور کام کریں گے تو ہوگا کیا؟ بات آ رہی دوستو بزرگوں سمجھ؟ تو یہ ہے نتائج، یہ ہے ثمرات کہ کیا ملے گا اور کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب کام کرنے والے جی توڑ، جان توڑ محنت کریں گے اور اپنی ذات سے لے کر ساری انسانیت کو اپنی محنت کا میدان بنائیں گے اور قربانی کی اعلیٰ سطح پر کام کریں گے۔ کیسی سطح پر؟ اعلیٰ سطح پر۔ اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کو عملہ عطا فرمائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عملہ عطا فرمایا۔ صحابہ حضور کا عملہ بنے، حضور کی محنت سے تیار ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیار ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیار ہوئے۔ آپ کے خلفاء کو، آپ کے صحابہ کو جنہوں نے حضور کے رخ پر محنت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عملہ دیا، اور کیسا عملہ دیا؟ دنیا اس کی نظیر اور دنیا اس کی مثال قائم نہیں کر سکتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے صحابی حضور کے عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ، حمص کا گورنر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بنایا۔ 1 سال ہو گئے، حمص میں بڑے مالدار لوگ رہتے تھے، مگر 1 سال تک انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی کارگزاری نہیں سنائی اور زکوٰۃ کا مال بھی نہیں بھیجا۔ عمر رضی اللہ عنہ فکر مند ہو گئے، عمیر بن سعد کو خط لکھا کہ تم فوراً مدینہ منورہ آ جاؤ۔ عمیر بن سعد حمص سے چلے اور مدینہ منورہ پیدل آئے، 1800 کلومیٹر کا سفر کرے۔ آئے تو بال بڑھ چکے تھے، ناخن بڑھ چکے تھے، پیدل آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھتے ہی کہا عمیر تم نے کیا حالت کر لی، حمص کے کیسے مسلمان ہیں، انہوں نے تم کو سواری بھی نہیں دی۔ کہا عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے اے عمر اللہ سے ڈر، غیبت نہ کر، حمص کے مسلمان تو بڑے نیک مسلمان ہیں، وہ تو بڑے نمازی مسلمان ہیں۔ بات آ رہی ہے؟ کہا تم نے زکوٰۃ کا کیا کیا؟ عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے مالداروں سے لیا اور جو اس کے مستحقین تھے ان کو دے دیا۔ بات چیت لمبی ہوئی عمر رضی اللہ عنہ کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر پہ جا کر آرام کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو 100 اشرفیہ دے کر بھیجی، جاؤ عمیر بن سعد کے گھر کا حال دیکھو، ٹھیک ٹھاک ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ بات دوسری ہے، اور اگر وہ واقعی میں ضرورت اور مند محتاج ہو تو یہ 100 اشرفیہ انہیں دے دے۔ عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے گھر وہ صحابی گئے، 3 دن تک ان کے گھر ٹھہرے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ وہ صحابی کہتے ہیں 3 دن تک میں ٹھہرا رہا، روزانہ بس 1 روٹی ان کے گھر میں پکتی تھی۔
اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اب مہمان آ گئے تو دونوں میاں بیوی فاقہ برداشت کرتے تھے اور وہ ایک روٹی مہمان کو کھلا دیا کرتے. 3 دن گزر گئے تو مہمان کی میزبانی کتنے دن کی؟ 3 دن کے. تو ان سے کہا بھائی 3 دن ہو گئے، ہمارا یہ حال ہے، معذرت کر دی. تو صحابی نے 100 اشرفی ہدیے میں دی. عمیر بن سعد نے لینے سے انکار کر دیا. اہلیہ نے کہا لے لو، ہم غریبوں میں تقسیم کر دیں گے. تو پھر اہلیہ کے کہنے پر لے لیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا. 1 روپیہ 1 اشرفی اپنے گھر میں نہ رہی. عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ان کو بلوایا اور کہا وہ جو اشرفیہ ہم نے بلائی دی تھی تمہیں، ان اشرفیوں کا تم نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے اے عمر قدمتها للآخرہ، آخرت کی تیاری کے لیے بھیج دیا. کیا کر دیا؟ آخرت کی تیاری کے لیے بھیج دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم تمہیں دوبارہ حمص کا گورنر بنا دیتے ہیں. کہا اے عمر تیرے لیے بھی اور تیرے بعد آنے والے کسی خلیفہ کے لیے اب میں گورنر نہیں بنوں گا. کہ میں جب حمص کا گورنر تھا تو میں نے کسی سے سخت کلامی کر دی تھی، ایک یہودی کے بارے میں مجھ سے برا بھلا نکل گیا تھا، اب میں ڈرتا ہوں. کچھ دنوں کے بعد عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. ان کا جنازہ تیار ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے جنازے پر آ کر کھڑے ہوئے. کہا مانگو کیا مانگتے ہیں، سب اپنی فریادیں رکھو. کسی نے کہا اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں اتنا مال دے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرے. کسی نے کہا ہم حاجیوں کو پانی پلائے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے باری تعالیٰ، میں تو تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ تو عمیر بن سعد جیسے بھر بھر کے مجھے صحابی ساتھی عملہ دے اور میں مسلمانوں کے لیے اور تیرے دین کے کام کے لیے ان کو استعمال کروں. فرماتے تھے کام صحیح رخ پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کو عملہ عطا فرمائے. کیا عطا فرمائے؟ اور کیا عطا فرمائے؟ عملہ عطا فرمائے. دوسری بات حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کام کی برکت سے نظام کائنات کو مسخر کر دیں گے، حکومتوں کو مسخر کر دیں گے، سب تابع ہو جائیں گے. حضرت فرماتے تھے یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے. اس کام کو تم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کیا تو عالم مسخر ہو جائے گا، ورنہ تو ذرات تم پر مسلط ہو جائے. کیا مسلط ہو جائے؟ ذرات مسلط ہو جائیں گے. ارے ذرات کیا، تم اللہ کے نافرمان بنو گے، تم اللہ کا کام نہیں کرو گے، اللہ تمہاری بیویوں کو، تمہاری اولادوں کو باغی بنا دے، عورتوں کو حکمراں بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیف انتم اذا طغى نساؤکم وفسق شبابکم وترکتم جہادکم، تمہارا کیا ہوگا اور تمہارا کیا بنے گا جب تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائے، باغی ہو جائے، تمہاری اولاد فسق و فجور میں، تمہارے نوجوان مبتلا ہو جائے. صحابہ کے لیے تو یہ بات بہت دور کی تھی. قالوا وان ذلك لکائن یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ واشد منہ سیکون، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے زیادہ سخت ہوں. کیف انتم اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، تمہارا کیا ہوگا اور تمہارا کیا بنے گا جب تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ دو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ سخت ہوگا. کیف انتم اذا رأیتم المعروف ومنکر والمنکر معروفا، تمہارا کیا ہوگا اور تمہارا کیا بنے گا جب تم نیکیوں کو برائیاں اور برائیوں کو نیکیاں سمجھنے لگے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا بھی ہوگا. اس لیے دوستو بزرگوں، ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان نیکیاں کر کے ڈرے اور ادنا درجہ یہ ہے کہ گناہ کر کے ڈرے. اور آج تو ہم دونوں گناہ نیکیاں تو بہت دور کی بات، گناہ پر بھی نہیں ڈرتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مومن کے لیے، حقیقی ایمان والے کے لیے گناہ تو ایسا ہے گویا کہ ایک پہاڑ، جب تک وہ توبہ استغفار کر کے معاف نہ کرا لے اسے سکون نہیں ملتا. اور منافق کے لیے، غیر ایمان والے کے لیے گناہ ایسا ہے کہ کر لیا احساس بھی نہیں ہوا، گویا کہ ایک مکھی اڑا دیا گیا. بات آئی نہیں آئی بھائی سمجھ؟ اعلیٰ درجہ ایمان کا. صحابہ جس درجے پہ تھے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں اور حضور سے وہ قربت ہے جب حضور کے ساتھ بیٹھتے تو کوئی تیسرا بیچ میں نہیں آ سکتے. لوگ آئے ان سے ملاقات کے لیے، آپ حضور کے صحابی ہیں، بڑی عمر انہوں نے پائی تھی. غزوہ خندق میں خندق ان کے مشورے سے کھودی گئی. آپ حضور کے صحابی ہیں تو انکار کر دیا نہیں میں حضور کا صحابی نہیں.
لوگوں نے کہا شاید ہم کسی اور کے پاس آ گئے. وہ جانے لگے. جاتے جاتے کسی نے کہا کہ آپ نے حضور کی صحبت نہیں اٹھائی؟ کہا حضور پہ ایمان بھی لایا, حضور کی صحبت بھی اٹھائی, لیکن حضور کا صحابی اس وقت کہلاؤں گا جب خاتمہ ایمان پر ہوگا اور جنت میں حشر حضور کے ساتھ ہوگا. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. جن ملائکہ تابعی ہیں فرماتے 70 سے زیادہ یا 30 سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملاقات کر چکا ہوں, ہر ایک کے بارے میں اپنے آپ کو نفاق کا خوف کھاتا ہوا پایا. ہر ایک نیکیاں کر کے ڈرتے تھے, اور دوستو بزرگوں ہم گناہ کر کے نہیں ڈرتے, جو ایمان کا ادنا درجہ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا کیا ہوگا کہ جب تم ایسی حالت میں آ جائیں گے کہ تم نیکیوں کو برائیاں اور برائیوں کو نیکیاں سمجھنے لگیں گے. تو دیکھو کتنا اعلیٰ درجے کا انحطاط ہے, یہ پستی ہے. صحابہ نے کہا ایسا ہوگا؟ حضور نے کہا اس سے زیادہ سب سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف, تمہارا کیا ہوگا اور تمہارا کیا بنے گا جب تم برائیوں کا حکم کرنے لگو گے اور نیکیوں سے روکنے لگو گے. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلق اللہ سبحانہ وتعالی لأتحین لهم فتنة یسیر الحلیم فیہا حیران, میں ایسے ایسے فتنے کھڑا کر دوں گا دنیا کے عقل مند لوگ حیران اور ششدر رہ جائیں گے یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور یہ دنیا میں چل کیا رہا ہے. بات آ رہی دوست؟ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ملک شام کا ایک ملک ہے لبنان, 12 سال کے بعد نظام الدین سے وہاں جماعت گئی علماء کرام کی, اس کے بعد پھر راستے کھل گئے. کارگزاری آئی کہ لوگ جو بھیک دینے والے تھے فقیروں کو, مانگنے والوں کو, مسجد کی سڑکوں پر کھڑے رہ کر بھیک مانگ رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہو گئی؟ مسلمان, اکثریت مسلمانوں, انہوں نے اپنے اس ملک میں ایک تو دعوت کی محنت کا حق ادا نہیں کیا, اور دوسرا ظاہر بات ہے منکرات وجود میں آ گئے. جب معروفات کی محنت نہیں ہوں گی تو منکرات وجود میں آئیں گے, اور منکرات ایسے وجود میں آئے. اللہ نے بڑا حسن اور جمال دیا ہے کہ ملک عیاشی کا اڈا بن گیا کہ دنیا آ کر وہاں پہ عیاشی کر رہی ہے. تو انحطاط کی طرف جانے لگا کہ بھیک دینے والے لوگوں سے بھیک مانگنے والے بنے, کہ جس قوم میں فحاشی اور زناکاری عام ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو فخر, اللہ تعالیٰ اس قوم پر فخر کو مسلط کرے. بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ؟ حضور نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے فتنے تیار کر دیں گے بڑے بڑے عقل مند لوگ حیران اور ششدر رہ جائیں گے یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور یہ دنیا میں چل کیا رہا ہے. بات آ رہی دوستوں بزرگوں سمجھ؟ اور اس کام کے ذریعے سے جب کام ہوگا, کام کرنے والے اس کو اپنا مقصد بنائیں گے, تو دوستوں بزرگوں لوگوں کی زندگیوں میں اس طرح سے انقلاب آئیں گے کہ اللہ کے احکامات کی عظمت پیدا ہو جائے گی. کیا پیدا ہو جائے گی؟ احکامات کی عظمت پیدا ہو جائے گی. بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین میں کارگزاریاں آئی کہ لوگوں نے 20-20 سال کی نمازوں کی قضا کی اور 20-20 سال کی زکاتوں کی قضا کی. کیا معلوم نہیں نماز فرض ہے, زکات فرض ہے, لیکن اللہ کے راستے میں نکلے, اب حکم کی عظمت پیدا ہو گئی, تب اس کی قضا کر رہے ہیں. کام نہ ہونے کی وجہ سے, محنت نہ ہونے کی وجہ سے, دعوت نہ ہونے کی وجہ سے میرے دوستوں بزرگوں کتنے فیصد مسلمان ہیں جو نماز جیسے فریضے سے دور ہیں, جس کو ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز بتلائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے ہیں, جوتیاں خون سے بھر گئی مگر بدعا نہیں کی, ہدایت کی دعا دی. مگر غزوہ خندق میں, غزوہ احزاب میں جب آپ کی نماز قضا ہوئی تو آپ نے بدعا دی, اے اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو. معراج سے آپ نماز کا تحفہ لائے ہیں, آسمان کی بلندیوں سے نماز کا تحفہ لائے ہیں, سدرۃ المنتہا پر آپ پہنچے. جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی اب میری حد ختم ہو گئی. شروع سے لے کے آخر تک سفر کے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اے جبرائیل تم آگے کیوں نہیں جاتے؟ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے کہا, جبرائیل السلام نے کہا اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوگت پرم, اے اللہ کے نبی بال برابر اگر میں نے اپنے قدم کو بڑھا لیا اللہ کی تجلی مجھے جلا کر راکھ کر دے, جبرائیل کا وجود ختم ہو جائے. آپ وہاں سے گئے ہیں, اللہ کے قریب گئے ہیں اور اللہ سے باتیں ہوئی ہیں. اور کیا باتیں ہوئی ہیں؟ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے کہا عاشق و معشوق رمزیز منکر نکیر را خبر دے. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں, عاشق اور معشوق کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں, فرشتوں کی بھی اس کی خبر نہیں.
اور وہاں سے آپ نماز کا تحفہ لے کر آئے. بات آ رہی ہے دوستوں بزرگ کہ صحابہ نے تو جب نماز کا تحفہ ملا تو مارے خوشی کے پھول نہیں سمائے کہ اب تو ہم اللہ سے نمازوں کے ذریعے سے مسئلے حل کروائیں گے, اور سارے مسائل نمازوں کے ذریعے سے حل کروایا. لیکن دوستوں بزرگوں, آج افسوس کی بات ہے کہ نمازوں کے اہتمام میں کتنے فیصد لوگ پابند ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پکے منافقین کہلاتے تھے, پکے منافقین, ان کی بھی جماعت کی نماز نہیں چھوٹتی. نحوست پھیلتی ہے ایک بے نمازی کی. بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اس کام کے ذریعے سے احکامات کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی. دلی کے کچھ نوجوان تھے جماعت میں, اللہ کے راستے میں, باڑہ کا علاقہ جیسے ہمارے مومن پورہ وغیرہ, وہ کہنے لگے جب ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکلے تھے رات بھر جاگتے تھے, آوارہ گردی کرتے تھے, عیاشی کرتے تھے. اب امام صاحب فجر کی اذان کے لیے اذان دیتے تھے, فجر کی نماز کے لیے, تو ہم کہتے تھے چلو اب جا کے سو جاتے ہیں, کیوں فجر کی اذان ہو گئی. گویا کہ مؤذن صاحب نے جو اذان دی وہ مسجد میں بلانے کے لیے نہیں دی, گھر پہ بھیجنے کے لیے. ہاں وہ تو اس کام کی برکت ہے, احکامات کی عظمت پیدا ہوئی. اب نماز ہماری کیا چھوٹے, اب تو ہم تہجد گزار بن گئے. کیا بن گئے؟ تہجد گزار بن گئے. پنجاب میں ایک فیکٹری تھی, وہاں نماز پر پابندی تھی. صاحب پابندی تھی, ہمارے مسلمان بھائی بھی تھے, برادران وطن بھی تھے, تو پابندی لگائی تھی کہ بھئی نماز کو نہیں جائیں گے, جمعہ کو نہیں جائیں گے. تو کتنے مسلمان وہاں پر ایسا تھے جو جمعہ بھی